الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام سٹیج پہ بیٹھے زوما، انتہائی قابل احترام آج کی اس میٹنگ کے میزبان صاحبان، اور انتہائی قابل احترام میرے کارکنوں، ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میں سب سے پہلے تو اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اتنی خوبصورت میٹنگ کا انعقاد کیا، جلسے کا انعقاد کیا، اور جس طریقے سے میرا استقبال کیا اس کے لیے بھی میں انتظامیہ جلسہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ وارڈ نمبر 1 کے ہمارے ساتھیوں نے جتنی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، ان کی ساری کوششوں کو، ہمتوں کو، جرأتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ آج ہماری انتخابی مہم کا جو آخری دن ہے، کل کا دن باقی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور وہ فیصلے کا دن ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کی جانب سے اور اللہ کی مدد سے، اور اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اسی کی نوازش سے انشاءاللہ کامیابی جو ہے آپ سب کا اور میرا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ میں بالکل خواہش مند نہیں تھا کہ آج کی یہ میٹنگ ہوتی، جو کہ شہر میں مجھے کام کرنے کے لیے بہت کم وقت ملا۔ آپ سارے دوستوں نے محنت کی، کوشش کی، لیکن نعیم گل صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا بہت اصرار تھا کہ جی یہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں یہاں پہ میرے عزیز ہیں چودھری آصف صاحب، جن کا یہ میرج ہال ہے، ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ ہماری ہر معاملے میں مدد کی ہے، سیاست میں مدد کی ہے، ذاتی معاملات میں بھی میں ان کا بڑا ممنون ہوں، لیکن یہاں پہ جتنا آج کا نظام ہے اس کو بہتر آرگنائز کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ میں ان کا اور ان کے خاندان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور میں ان سے اور ان کے خاندان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی باقی ساتھیوں کی طرح، جس طرح پہلے آپ میرے ساتھ کھڑے رہے، اب بھی آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ بھمبر کی تعمیر و ترقی میں ہم اور حصہ ڈالیں گے، اور جو بھمبر شہر کو خوبصورت بنانے میں کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ کام بھی طارق فاروق آپ کا بھائی انشاءاللہ پورا کریں گے۔ دوستو، ساتھیوں، کارکنوں، یہ جو آخری میٹنگ ہوتی ہے یہ ہر لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے اس کا انعقاد کیا، لیکن میری 2-3 باتیں جو ہے وہ سن کے آپ اس پہ عمل ضرور کیجئے گا۔ آپ نے پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے حوصلے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ اس کمپین میں گالیاں صحیح ہیں، اس کمپین میں جو غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے اس کو سہا ہے، اور اس کے جواب میں کوئی ایسی بات نہیں کی، اور اسی طرح جن لوگوں نے آپ کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ان کی بھی جو باتیں آپ نے جو ہے وہ اگنور کی ہیں۔ اس کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا، اور میں آپ کا ممنون احسان ہوں، لیکن آپ کو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے مخالفین کے پلان کا حصہ تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ غصہ دلایا جائے، آپ لوگوں سے غلط کام کروایا جائے، اور ایسی گالیاں جواباً آپ انہیں دیں اور انہیں موقع ملے۔
میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں پورے حلقے کے عوام کو اور بالخصوص شہر کے لوگوں کے. آپ نے جو ہے وہ اس سارے معاملے میں میری باتوں کے اوپر عمل کیا اور جو ہے وہ پوری کوشش کی اور آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا, صبر کا مظاہرہ کیا. اور آپ کو تو پتہ ہے ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر ورک کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پہ تو اور بہت ساری باتیں چلتی ہیں, لیکن یہ جو صبر آپ نے کیا اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا اجر دے گا انشاءاللہ. اور جو گالیاں آپ نے سہی ہیں مجھے دینے والے, میرے خاندان کو دینے والے, میرے کنبے قبیلے کو دینے والے, ساتھیوں کو دینے والے, میرے قائد میاں نواز شریف کو دینے والے, میرے قائد راجہ فاروق حیدر صاحب کو دینے والے بے شمار لوگ ہیں. بے شمار لوگوں نے یہ غلیظ حرکتیں کی ہیں. پاکستان میں یہ سیاسی غلاظت جو ہے یہ عمران خان لے کے آیا, پی ٹی آئی لے کے آئی, اور پاکستان کو 3 سالوں میں اس غلاظت نے, اس غلیظ جو زبان نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور آج پاکستان انتشار کا شکار ہے. یہ انتشار آزاد کشمیر میں بھی لایا گیا. اب اس کو لانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کو لانے والے جو ہیں وہ جس انداز سے پہلے کوشش کرتے رہے, اب شاید ان کو علم ہے کہ آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے یہ بہت حساس خطہ ہے, یہ خطہ سینسیٹیو ہے, یہ خطہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے. پاکستان کو چاہنے والے ہم پاکستانیوں سے زیادہ ہیں, لیکن پاکستان کے سارے افواج, پاکستان کے سارے لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. میں ان سے دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس پی ٹی آئی کے نغمے میں آ کے اپنے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہے اس کو تبدیل نہ ہونے دیں. ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ جو پاک فوج کی رسوائی کروا رہا ہے یہ شخص, اس کو جو ہے وہ کسی صورت آپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ بات بہت اہم ہے کہ یہاں پہ لوگ ممبر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ خطہ ہمارے بزرگوں نے آزاد کروایا, ہمارے آبا و اجداد نے آزاد کروایا. اس خطے کے ایک انچ سے ہمیں محبت ہے, اس کی خاک سے ہمیں محبت ہے. اس میں غازیوں کی خوشبو ہے, اس میں شہداء کی خوشبو ہے, اس میں ہماری ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی ہیں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے, تب جا کے یہ خطہ ہمیں آزاد ملا ہے. چھوٹا سا خطہ آزاد کشمیر جسے آپ کہتے ہیں, اس کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے. آپ میرے ساتھ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے کہ سنبھال کے رکھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. آج انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں کشمیریوں کو موقع دوں گا کہ وہ صوبہ بننا چاہتے ہیں یا خود مختار بننا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب آپ کا بڑا شکریہ. آپ نے 3 سال پہلے یہ کہا تھا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, اور مودی نے تقسیم کر دیا. جموں کشمیر لے لداخ الگ ہو گئے. گلگت بلتستان کے بارے میں آپ کی پالیسی واضح ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اور آزاد کشمیر کے بارے میں بھی آپ کی پالیسی بہت واضح ہے کہ آپ اس کو آزاد کشمیر کو صوبہ بنا کے مسئلہ کشمیر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ جھوٹ نہ بولیں اس پاک دھرتی کے اوپر آ کے, یہ کشمیریوں کی سرزمین کے اوپر آ کے جھوٹ مت بولیں. یہ کشمیر کی دھرتی جو ہے وہ تب پاکستان کا حصہ بنے گی جب پوری ریاست جموں کشمیر آزاد ہوگی انشاءاللہ. یہ ہماری سوچ اور فکر ہے, یہ ہمارے آباء و اجداد کا نظریہ ہے, اور یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان کوئی نہیں خرید سکتا. کشمیریوں کا ایمان اگر ہندوستان نہیں خرید سکا تو پاکستان تو خرید ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خرید سکے. اس لیے کہ پاکستان ہماری جان ہے, پاکستان ہمارا ایمان ہے. پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی. پاکستان کو ہم پاکستانیوں سے زیادہ چاہتے ہیں, لیکن یہ بات کبھی ممکن نہیں ہے کہ پاکستان والے جو ہے وہ اس طریقے سے آزاد کشمیر کو جو ہے وہ اس پی ٹی آئی کے ذریعے جو ہے وہ فتح کرنا چاہیں. جب تک آزاد جموں کشمیر کا اور ریاست جموں کشمیر کا ایک بھی نوجوان زندہ ہے وہ یہ کام نہیں ہونے دے گا, اور بچہ بچہ کٹ مرے گا, کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ تعمیر و ترقی کروائیں گے, 3 سال سے عمران خان صاحب کتنی کروڑ نوکریاں دے چکے, کتنے ارب درخت لگا چکے, کتنے جو ہے وہ
انہوں نے وعدے کیے، کتنے گھر بنا چکے، یہ سب خیالی پلاؤ ہیں، یہ ساری خیالی باتیں ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام بہت سیاسی لحاظ سے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو سیاست کا تجربہ آپ سے پہلے کا ہے۔ پاکستان میں تو ماشاء اللہ لگتے رہے، اور پاکستان میں کئی لوگ جو ہے وہ ماشاء اللہ سے آگے آئے۔ آپ بھی عمران خان صاحب کسی وقت جو ہے وہ جنرل مشرف کی حمایت کرتے تھے، لیکن آزاد کشمیر کے خطے کے اندر جمہوریت بحال رہی، آزاد کشمیر کے اندر جمہوریت کا پودا جو ہے وہ پھلتا رہا۔ آزاد کشمیر کے اندر آپ یہ بات مت کریں، آپ بتائیں کہ 3 سال میں آپ نے کشمیری کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہوں، آپ نے کہا ہم آزاد کشمیر کو صرف دفاع کریں گے، آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مودی اگر الیکشن جیت گیا تو آزاد جموں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ واحد بات ہے جو آپ نے سچی کی تھی، یہ واحد بات ہے جو آپ نے سچی کی تھی، اس لیے کہ واقعی جب مودی بن گیا تو مودی نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری شناخت چھین لی، ہماری جو ریاست جموں کشمیر کے اندر مقبوضہ ریاست کے اندر جو اس کا اپنا پرچم تھا وہ چھین لیا، اس کا اپنا آئین تھا وہ چھین لیا، اس نے آپ سے شناخت چھین لی، اور اب ریاست جموں کشمیر جو ہے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر اب وہ جو ہے وہ ایک یونین ٹیریٹری ہے، یعنی ہندوستانی آئین کا وہ حصہ ہے۔ یہ کام آپ نے کر لیا، اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو موقع دیں گے۔ آپ نے کیا موقع دیا؟ آپ نے تو تباہی لائی۔ آپ جب گئے امریکہ تو آپ نے کہا کہ میں ایسا لگتا ہے، ٹرمپ نے کہا میں ثالثی کروں گا، تو میں جب واپس آئے تو آپ نے کہا میں ایسا لگتا ہے مجھے کہ میں ورلڈ کپ جیت گیا ہوں۔ یہ ورلڈ کپ آپ نے کشمیریوں کے خون کو بیچا جو ہے وہ مودی کے سامنے اور ٹرمپ کے سامنے۔ آج آپ کس منہ سے آزاد کشمیر کی دھرتی کے اوپر غازیوں اور شہداء کی سرزمین کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو موقع دوں گا؟ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کشمیریوں کے خون کا سودا کرنے کا۔ یہ کبھی کشمیری آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اور کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہے، لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات یاد دلائی ہے۔ 3 سال ہو گئے ان کو حکومت میں آئے، آٹا دیکھیں، چینی دیکھیں، تیل دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، مکان دیکھیں، اب جو سبزیاں ہیں وہ دیکھیں، کوئی کام آپ دیکھیں، کوئی ایک وعدہ، نوکریوں کا وعدہ، مکانوں کا وعدہ، یہ جو قرضے معاف کرنے کا وعدہ، جو زمیندار تھے ان کو جو ہے وہ قرضے دینے کا وعدہ، کوئی ایک وعدہ انہوں نے کیا ہو۔ ہم نے تو پچھلے عرصے میں آزاد کشمیر کو اللہ کے فضل و کرم سے خوبصورت بنایا ہے۔ آج آپ پنجاب کی سڑکوں کا اور آزاد کشمیر کی سڑکوں کا مقابلہ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے ہیلی کاپٹر میں نہ آئیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بائی روڈ آئیں، آپ منگلہ سے انٹر روم میپر میں، آپ چڑیاولا سے انٹر روم بمبر کے اندر، آپ کوہالہ سے انٹر روم مظفر آباد کے اندر بائی روڈ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آزاد کشمیر میں کتنا جو ہے ترقی آئی ہے۔ اور یہ میاں نواز شریف کی وجہ سے، میاں نواز شریف نے ہمیں فنڈز دیے اور ہم نے اپنا حق مانگا، نیلم چیلم میں اپنا حق مانگا، کوہالہ کے اوپر ہم نے اپنا حق مانگا کہ یہ پانی ہمارا ہے، اس پانی میں خون جو ہے وہ کشمیریوں کا شامل ہے، اس سے شراب جو ہے وہ سندھ والے ہوتے ہیں، پنجاب والے ہوتے ہیں، کے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ پانی ہمارا ہے، اس کا پیسہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ہم نے لے کے لیا اور اس کی وجہ سے آج جو ہے آج آزاد کشمیر کے اندر ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے فنڈز ہیں کہ ہم نے 35% تنخواہیں جو ہے وہ بڑھائی ہیں۔ یہ حق ہم نے محنت کر کے لیا۔ یہ جو پانی ہے دریاؤں کا، یہ میرا پانی ہے، کشمیر کا پانی ہے، اس کے اوپر ہمارا حق ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا تو پختونوں نے نہیں بننے دیا، اگر کوئی اور ڈیم نہیں بن سکا تو کسی اور نے نہیں بننے دیا۔ کشمیریوں نے تو منگلہ ڈیم 2 دفعہ ڈبو کے منگلہ ڈیم میں ریزنگ میں اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے مکانوں کی قربانی دی، اپنے عزیزوں کی قبروں کی قربانی دی، اور پاکستان کو جو ہے خوشحال بنانے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج ہمیں فتح کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہم پہلے ہی فتح ہوئے ہیں۔ آپ کے دین کی وجہ سے، آپ کے ایمان کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ہم نے رشتہ قائد اعظم کی وجہ سے جوڑا تھا، اور آج بھی پاکستان کے ساتھ ہمارا وہ نظریاتی رشتہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں،
یہ کام تباہ کن ہے، باز آ رہی ہے اس کام سے۔ یہ کام جو ہے وہ آپ کے دشمن کو موقع دے گا، اور جو لوگ دشمنوں کو موقع دیتے ہیں وہ ملک کے قومی مفاد کے اوپر سمجھوتا کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ باز آ جائیں۔ جو آپ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات میں مداخلت کر کے آزاد کشمیر کے الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھ لیں عمران خان صاحب، آپ کا لندن میں پیچھا کریں گے، امریکہ میں پیچھا کریں گے، کینیڈا میں پیچھا کریں گے، اسلام آباد میں پیچھا کریں گے، لاہور میں پیچھا کریں گے۔ یہ کشمیری مر نہیں گئے، پوری دنیا میں 10 لاکھ سے زیادہ کشمیری آباد ہیں جو آپ سے ایک ایک بات کا حساب لیں گے۔ اگر آپ نے آزاد کشمیر کے الیکشن کو چوری کرنے کی بات کی، یہ جو چور آپ نے بھیجے ہوئے ہیں گلیوں کے اندر، جو آج جو ہے وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ شناختی کارڈ ہمیں دے دو، اور کوئی ہارا ہوا جواری یہ کام کرتا ہے، جیتا ہوا کبھی یہ کام نہیں کرتا، ہارا ہوا جواری یہ کام کرتا ہے۔ آج پورے آزاد کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور انڈیا کا پراپیگنڈا ہے کہ جی ہمیں کہتے ہیں ہم کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ آج آزاد کشمیر کا جو شہری ہے اس کا ریٹ لگایا جا رہا ہے شناختی کارڈ کے بس۔ آزاد کشمیر کے شہری کو خریدا جا رہا ہے جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے اپنی حکومت بنانی ہے۔ اور یہ کام اگر آپ نے کیا تو کل کسی اور نے کیا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی کل، لیکن جو ہے وہ آپ کے پاس پھر جگہ نہیں ہوگی اس ریاست کو بچانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، دردمندانہ اپیل ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ اس بات کو روکیں۔ یہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز کے فون نمبر لیے جا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ابھی بھی ان کو ابھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے۔ طارق فاروق کی لاش کے اوپر سے یہ ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے یہ۔ یہاں پہ ہر ایک شخص جو ہے وہ طارق فاروق ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر، راجہ فاروق حیدر ہے، نجیب نکی ہے، شاہ غلام قادر ہے، چودھری عزیز ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے ووٹوں کی حفاظت کرنی ہے۔ مریم بی بی بھی آپ کو یہاں پہ کہہ کے گئی ہیں کہ آپ نے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے اور ووٹ کو عزت دو کے دائرے کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو کام لوگ شروع کیے ہوئے ہیں، یہ بوکھلائے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے وہ ہوا اکھڑ چکی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا علاقہ جو ہے وہ شاید ان کا مفتوح علاقہ ہے، ایسی قطعاً بات نہیں ہے۔ یہ علاقہ جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کا یہ آزاد علاقہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، ہمارا اپنا جب علاقہ ہے تو ہمیں اس پہ جینے کا حق ہے، اور اگر ہمیں جینے کا حق ہے تو پھر یہ حق کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا، کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ زندگی واپس لے، اور یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ یہ بوکھلاٹ میں ایسی حرکتیں کریں گے، آپ نے پھر بھی پرامن رہنا ہے۔ الیکشن والے دن اگر کوئی خرابی ہوئی تو میں آپ کو کال دوں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی خرابی ہوئی آپ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں کہ آپ حاضر رہیں گے، اپنے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر حاضر رہنا ہے۔ جو ہمارے پولنگ ایجنٹ ہیں انہوں نے جس طرح آج ہم نے ان کو تربیت دی ہے اسی طرح آپ نے کام کرنا ہے، اور آپ نے اپنی عزت اور غیرت کا سودا نہیں کرنا۔ یہ کشمیریوں کے لیے گالی جو ہے وہ نہیں بننا۔ یہ کبھی جو ہے وہ یہ وزیر امور کشمیر گالی دیتا ہے، کبھی چوہان کو ہی جو ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا وہ کشمیریوں کو گالی دیتا ہے۔ وہ کشمیریوں کو گالی تو مودی نے آج تک نہیں دی ہے، اس لیے کہ مودی کو پتا ہے کہ یہ میرا جینا کشمیری حرام کر دیں گے۔ یہ آزاد کشمیر کے اندر جو سلسلہ ہے اس کو غیرت اور عظمت کے سلسلے کو آپ نے قائم و دائم رکھنا ہے۔ یہاں پہ بات ہوتی ہے تعمیر و ترقی کی، جب تعمیر و ترقی کی بات ہوتی ہے تو ان کو پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ ایک کو اپنے 25 سال یاد آتے ہیں اور ایک خاندان کو اپنے 30 سال یاد آ جاتے ہیں۔ 25 سال اور 30 سالوں میں انہوں نے کیا کیا؟ ممبر میں ضلع بنایا طارق فاروق نے، یہ تو مخالف تھے سارے کے سارے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بات یاد ہے؟ یہ تو سارے کے سارے مخالف تھے کہ جناب یہ ضلع نہیں بننا چاہیے۔ آج ممبر میں کاروبار ہے، آج ممبر میں جہاں پہ رکشے چلتے ہیں، آج ممبر کی سڑکیں بہترین ہیں، آج ممبر میں پراپرٹی کا ریٹ بہت اچھا ہے، آج ممبر کے اندر آپ کو پاسپورٹ آفس ملا ہے، ڈی سی ملا ہے، ایس پی ملا ہے، سیشن جج ملا ہے، باقی دفاتر ملے ہیں۔ آج آپ کا اسپتال دیکھ لیں، اسپتال کے اندر آپ کی ایمرجنسی ہے، آپ کے ایمرجنسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلسس سینٹر ہے، وہاں پہ آپ کام دیکھ لیں۔ پورے آزاد کشمیر کا بہترین ڈائلسس سینٹر جو ہے وہ ممبر کا ڈائلسس سینٹر ہے۔
جس کو چودھری غلام محمد مرحوم مغفور نے اور ان کے ساتھیوں نے جو وہ اتنے قابل کیا. اسی طرح آپ بھمبر کے اندر کون سی ایسی چیز ہے؟ ڈیم یہاں پہ ہم نے بنائے ہیں, پارک ہم نے یہاں پہ بنائے ہیں, لوگوں کی زمینوں کو ہم نے قبضہ نہیں کرنے دیا. یہ واحد بھمبر کا علاقہ ہے جہاں پہ سرکاری زمینیں لوگوں نے جو ہے وہ 50 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ اگزار نہیں کی. ایک آدمی کو جو ہے وہ 10 مرلے زمین نہیں ملتی, لیکن 100 کنالوں کے اوپر لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکومتوں میں بھی جو وزیر اعظم آتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ خود فریبی کا شکار ہو کے, مسلطوں کا شکار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے فضل کرم سے میرا دامن صاف ہے. میں جب اس طرح کے لوگوں کو للکارتا ہوں تو میں جب تک اندر سے اپنے آپ کا میرا ضمیر کلیئر نہیں ہوتا میں للکار نہیں سکتا. اللہ کے فضل کرم سے اللہ کی عدالت میں, عوام کی عدالت میں طارق فاروق جو ہے وہ ہر وقت حاضر ہے, ہر وقت حاضر ہے, ہر وقت حاضر ہے. طارق فاروق تیرے جانثار, طارق فاروق تیرے جانثار. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس نے بھمبر کو کیا دیا. اس شہر کو آپ دیکھیں, اس شہر کے کھنڈرات آپ پہلے دیکھیں, اس شہر کو بہتر کس نے بنایا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی پیرس بن گیا ہے, نہیں, لیکن ہم نے سڑکیں بنائی, ہم نے اسپتال بنائے, ہم نے ٹیکنیکل کالج بنایا, ہم نے کالجوں کی بلڈنگز بنائی, ہم نے اسکولوں کی بلڈنگز بنائی, ہم نے اس علاقے کے اندر ادارے بنائے. یہاں پہ ہر ادارہ آپ کو لا کے دیا تاکہ میرا جو شہر کا غریب باسی ہے اس کو دور نہ جانا پڑے, اس کے اخراجات زیادہ نہ ہوں, اس کے بچے اور بچیاں یہیں پہ تعلیم حاصل کریں. ان کو موقع ملا, 2 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں بھمبر میں, دونوں آج کل کسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. بے شک لگے رہے, ان کا بھی حق ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ بھمبر کو کیا دیا انہوں نے. کوئی کیڈٹ کالج, کوئی ملٹری کالج, کوئی بہت اچھا اسپتال, کوئی کینسر اسپتال, کوئی بہت اچھی یونیورسٹی وہ چاہتے تو بنا کے دے سکتے تھے, بنا کے دے سکتے تھے. کیا کیا انہوں نے, کیا دیا انہوں نے؟ کوئی مجھے بتائے, ان کا جو جاننے والا ہے, ان کا سمجھنے والا ہے, ان کو چاہنے والا ہے, مجھے بتائے کہ ان کے کھاتے میں کون سی چیز لکھی ہوئی ہے. بھمبر کو امن دیا کس نے؟ بھمبر میں میرٹ کون لایا, کس نے کیا یہ کام؟ بھمبر میں ساری برادریوں کو ساتھ لے کے کون چلا؟ اس کا نام صرف طارق فاروق ہے. یہ سارا کام طارق فاروق نے کیا. یہ جتنے لوگ مجھ سے لاگے ہو کے گئے میرے لیے قابل احترام ہے. آپ لوگوں نے یہاں پہ بات بھی کی, لیکن ہر آدمی کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. کبھی کبھی کسی پیمانے میں زیادہ جو ہے وہ چیز پڑ جاتی ہے, وہ چھلک جاتا ہے. کچھ لوگ چھلک گئے, کچھ لوگ اپنی اوقات سے باہر نکل گئے, لیکن مجھے کوئی رنج نہیں ہے, مجھے کوئی غم نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ ماسر پپو صاحب جیسے, باقی جو ساتھی ہیں میرے پاس آئے اس شہر کے اندر, ماجد صاحب جیسے اور بے شمار کارکن, ایک ایک کارکن کا نام لوں تو وقت لگے گا. ایسے ہیرے میرے پاس آئے کہ اب مجھے زیرو لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ محنت کرنے والے, اپنے گھر سے کھانے والے, یہ سارے کے سارے اللہ کا فضل و کرم ہے. محنت سے کھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ سے جو بات کر رہا تھا کہ یہ جو آج کا دن ہے, یہ جو آج کے اختتامی لمحات ہیں, میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم پورے حلقے میں بالکل پرامن طریقے سے ہم نے کمپین چلائی. وہ 2 ماہ کی یہ کمپین ہے, اس میں اللہ کے فضل کرم سے کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. اللہ کا کرم رہا, آپ لوگوں نے حوصلہ رکھا اور آپ نے گالیاں سہی. یہ گالیاں جتنی نعیم گل صاحب آپ نے سہی ہیں, آپ کے ساتھیوں نے سہی ہے. چند جو وکلا صاحبان ہیں وہ جنہوں نے کبھی اپنوں کا کیس مفت نہیں لڑا, ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں, کوئی اور چھوٹا نہ کرے. ان کا سب کا حساب کتاب جو ہے وہ 25 کو اللہ تعالیٰ لے لے گا انشاءاللہ. اللہ یہ حساب کتاب لینے والا ہے. میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ اللہ کو بات یہ منظور نہیں ہے کہ جو زبان گالیاں نکالے وہ جب قرآن پاک پڑھے تو اس کی زبانیں جو ہے پھر لڑکھڑا جاتی ہیں, لڑکھڑا جاتی ہیں. اس لیے کہ غلیظ زبانوں پہ پاک جو کلام ہے وہ آ نہیں سکتا, کبھی نہیں آ سکتا. یہ کیا بات ہے؟ سمن بکمن ہمیون فہم لا یرجعون.
बात है? मुझे बताए। ये लड़खड़ाई इसलिए है कि गलाजत निकलती रही है इन ज़बानों से, और अल्लाह की पाक कलाम जहाँ पे जाए तो असर रखती है। वो तो जो कफ़ार हैं उनके ऊपर भी सहर तारी हो जाता था अल्लाह के कलाम से। और फिर अल्लाह ने सूरत अन्नास जो उतारी है, जिसमें कहा है अल्लाह ने कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुछ लोग हैं जो विस्वसे डालते हैं, कुछ शैतान हैं जो विस्वसे डालते हैं। इन विस्वसों से बचना, ये पहले भी मैं पढ़ता रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को ये याद है या नहीं याद। मैंने इसलिए आपको सुनाई है कि ये विस्वस वाले जितने लोग हैं, जो लोगों के दिलों में जो है वो विस्वसे डालते हैं। विस्वसा क्या होता है? झूठी बात करना, किसी के ऐब बताना, किसी की जो है वो ऐसी बातें करना, चुगली करना, किसी की बदोखोई करना, और बदोखोई करके वोट हासिल करना, बदोखोई करके जो है उसके कीड़े निकाल के जो है वो अपनी बात करना। मैंने अगले दिन ये बात की थी, कोई नमाज पढ़े तो उससे कुछ गलती हो सकती है, लेकिन उसकी गलती जो है वो इमाम और बाकी नमाजी निकाल सकते हैं, कोई बेनमाज नहीं निकाल सकता। उसकी गलती को बेनमाज नहीं निकाल सकता। इसी तरह मैंने बात आपसे की है कि ये जो मेरी गलतियां निकालने वाले, वो अपने आप को पहले दुरुस्त करें। किसी को जो है वो देखे, पढ़े, सुने, और कुरान पाक अगर पढ़ेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि किसी को अगर गाली दी जाए तो फिर उसके बाद उसका क्या नतीजा निकलता है। और अल्लाह की शान बड़ी बेनियाज है, अल्लाह बहुत बेनियाज है। वो फिर वो काम करवाता है जो किसी की होश में नहीं होते, किसी के वहम में नहीं होते, किसी के गुमान में नहीं होते। ऐसे नहीं, अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि बात इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ऐसे नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह तो सबका है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह हूँ, तो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमों का रब है। उसने तो जितनी कायनात पैदा की है दुनिया में, वो उसका रब है, उसका पालने वाला है। यहाँ पे लोग कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें नौकरियों से निकलवा दूंगा, और रिज़्क़ अल्लाह देता है, रिज़्क़ अल्लाह के पास है। वो चाहे तो एक कदम तारक फरूक को यहाँ से वहाँ तक ना जाने दे। ये मेरा ईमान है, आपका भी ईमान है, बाकी लोगों का ईमान होगा, लेकिन ये ईमान कामल की निशानी है कि आप जो है वो किसी दूसरे का दर्द महसूस करें और दूसरे के बारे में बेहतर सोचें। और मैंने पहले भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने रखी, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है, बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। हमने लोगों को नफ़ा ही नफ़ा पहुँचाया, कोई हमने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, किसी के साथ जबर नहीं किया, किसी का जो है वो हमने हक नहीं मारा। और बांगदुल में ये बात कहता हूँ, अगर है कोई तो बताए मुझे। मैं सिर्फ ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो दोनों शहजादे मेरे खिलाफ लगे हुए, इसके पीछे एक पूरी साजिश है। और साजिश वो है कि बिम्बर के लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, हम आपस में बांट के खाएंगे। बिम्बर के लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। बिम्बर में ना आप पैदा हुए, ना आपका बिम्बर के साथ तल्लक। बिम्बर की सिर्फ ज़मीनों के साथ आपका तल्लक है, मेरा बिम्बर की खाक के साथ तल्लक है। मैं बिम्बर में पैदा हुआ, मैं बिम्बर में जीना मरना चाहता हूँ, लोगों का जीना मरना मेरे साथ है अल्लाह के फज़ल करम से, और मैंने उस मामले को बाहर रखा है। ये मैंने पहले आपको बताया था कि जब मैं कॉलेज में था तब से मेरे रास्ते में लोगों ने रुकावटें खड़ी करना शुरू की। आज अल्लाह का फजल करम है, हर जगह रुकावटें खड़ी करते हैं, लेकिन अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह जिसको चाहता है देता है। आपने हमेशा मेरे खिलाफ साजिश की, आप हमेशा गठजोड़ करते रहे मेरे खिलाफ, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, आइंदा भी कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। जिसका मेरा एक भी चाहने वाला जब तक जिंदा है, मेरा एक भी काम जब तक जिंदा है मेंबर के अंदर, मेंबर के लोगों, तारक फारूक दुनिया से जाना है, तारक फारूक दुनिया से चला जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखना कि तारक फारूक जिस पुल से गुजरोगे, जिस सड़क से गुजरोगे, जिस अस्पताल में जाओगे, जिस टेक्निकल कॉलेज में जाओगे, जिस बिल्डिंग में जाओगे, जिस पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे, जिस पार्क में जाओगे, तारक फारूक का वहां पे नाम होगा और तुम्हें तारक फारूक याद आएगा।
मिंबर वाले मिंबर वाले तेरे चाहने वाले मिंबर वाले मिंबर वाले तेरे चाहने वाले मिंबर वाले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने नईम गुल साहब ऐसे नहीं असेंबली में ये शेर पढ़ा था कि दुश्मनों हाथ उठाओ कि मैं जीऊं बरसूं। मैंने ऐसे नहीं पढ़ा था। असेंबली में भी मेरे दुश्मन अपने बैठे हुए थे, बाहर भी मेरे अपने दुश्मन बैठे हुए थे। मैंने उन्हीं से कहा था कि दुश्मनों हाथ उठाओ कि मैं जीऊं बरसूं। दोस्तों ने मेरे मरने की दवा मांगी है। फिर किसी ने एक दिन लिखा मुझे कि तारक फारूक तू बड़ा समझदार बना फिरता है, अक्ल नाल यार बनाया कर सोच समझ के यार बनाया कर। मैं आपको आप भी बताना चाहता हूँ, मेरा कोई दोस्त जो है वो बेवफा नहीं है। जिनके साथ ख़त्म हो चुकी, जिनके साथ ताल्लुक था, ख़त्म होना था, हो चुका। लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के बारे में गलत बात नहीं सोची। लोगों ने मुझे जो कुछ मेरे साथ किया है, दुनिया ने तजर्बात और हवादस की शक्ल में जो कुछ दिया है मुझे, दुनिया ने तजर्बात और हवादस की शक्ल में जो कुछ दिया है मुझे, वो लौटा रहा हूँ मैं। ये सागर सिद्दीकी का शेर है, बहुत कम लोगों को समझ आता है। ये तजर्बात है मेरे दोस्तों के, मेरे दुश्मनों के। 40 साल की ज़िंदगी में मेरे तजर्बात हैं, लेकिन एक बात पे मुझे मेरा कामल ईमान है, और वो ईमान है कि हर चीज़ बिन जानिब अल्लाह है, हर चीज़ बिन जानिब अल्लाह है। उसने जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। और जो बात मैंने आपसे पहले कही है कि मैंने खिदमत की, मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की सियासत में, और अल्लाह ने मुझे मौका दिया जागीरदारों के मुकाबले में, सरमायादारों के मुकाबले में, हजारादारों के मुकाबले में। और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा, 4 दफ़ा। और इंशाअल्लाह 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 ये 2021 में भी 96 का इलेक्शन मैंने लड़ा, 2001 का लड़ा, 2006 का लड़ा, 2011 का लड़ा, 2016 का लड़ा। कल मैंने मिनास मल्ला में जो मीटिंग की थी उसमें मैंने इस्तिकामत पे बात की थी कि इस्तिकामत किसे कहते हैं। आज वो बात ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं खड़ा रहा, पहले भी अपनी पार्टी के साथ, और जब पार्टी ने बेवफाई की तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ। मैंने ऐसे नहीं कहा था कि ये जो पीटीआई के टिकट है ये मेरे पास पड़े हुए थे, लोग मेरे पास 6 महीने से चलते रहे, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने कायद नवाज शरीफ को धोखा नहीं दे सकता, फारूक हैदर को धोखा नहीं दे सकता, अपनी आवाम को धोखा नहीं दे सकता। ये रोज़ पार्टियां बदलते हैं, इतने लोग कपड़े नहीं बदलते जितने ये पार्टियां बदलते हैं, जितने ये निशान बदलते हैं, इतने जो इन्होंने काम किए ऐसे ऐसे। इनके पास कोई नजरिया नहीं। हाँ, इनके साथी भी इनसे नहीं पूछते कि आप मुझे बताएं, वो उनको भी बुग़्ज़ तारक है। बुग़्ज़ तारक जो है ये बहुत बुरी बीमारी है। इस बीमारी में जो जो मुब्तला है वो आहें भर रहा है, वो गालियां दे रहा है, वो नई नई डिक्शनरी गालियों के ईजाद कर रहा है। लेकिन तारक के चाहने वाले भी इधर बैठे हैं ना, तारक के चाहने वाले भी इधर बैठे हैं। तारक तेरे चाहने वाले, तारक तेरे चाहने वाले। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि ये सब कुछ जो है, जो कुछ है वो आपकी वजह से, अल्लाह की करम नवाजी है। ये मेरा कोई इसमें ज़्यादा अमल दखल नहीं है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने आप लोगों की खिदमत की। वो चंद बातें ऐसी हैं जो मैंने पहले आपसे खुल के की हैं, सामने आपके रखी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पार्टी है। पाकिस्तान में इसे ख़त्म करने वाले आए थे, ख़त्म नहीं कर पाए। नवाज शरीफ हर जगह बोल रहा है, नवाज शरीफ का नज़रिया हर जगह बोल रहा है, वोट को इज़्ज़त दो का नारा हर जगह बोल रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून जो है इंशाअल्लाह हर जगह बोलेगी, हर जगह इनका कैंडिडेट बोलेगा, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह
پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنائے گی. اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے بہت جلسے سن لیے, تقریریں بہت سن لی, باقی کام بھی آپ نے بہت سن لیا. اب جو ہے یہ وقت ہے کام کا. 2 مہینے ایک طرف اور یہ 1 دن کی ڈیوٹی جو ہے وہ ایک طرف. آپ کو محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا عبید صاحب الیکشن ہم جیت چکے ہیں, وہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کون الیکشن جیت چکا ہے. اللہ کو بہتر پتہ ہے الیکشن کون جیتے گا. جس کو اللہ بہتر سمجھے گا اور جس کو موقع دے گا انشاءاللہ. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن والے دن اور الیکشن سے پہلے آج رات سے الرٹ رہیں, کام کریں, محنت کریں. مجھے بار بار شہر کے ساتھیوں کو کہنا پڑتا ہے کہ محنت کریں, کوشش کریں.